مراد ایک ایسی شاہراہ جس پر تیز رفتار اور بھاری گاڑیاں بھی تیز رفتاری سے حرکت کر سکتی ہیں۔ عام الفاظ میں موٹر وے تیز رفتار نقل و آمد و رفت کے لیے بنائی گئی شاہراہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ آمد و رفت کے لیے اشاروں، چوراہوں اور زیبرا کراسنگ کے بغیر شاہراہ ہوتی ہے اور اس پر پیدل چلنا یا سائیکل، ریڑھی یا دوسری آہستہ چلنے والی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ موٹر وے پر تیز رفتار اور بھاری گاڑیاں بھی تیز رفتاری سے حرکت کر سکتی ہیں۔ دوستو، پاکستان میں جو موٹر ویز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی ایم سے کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں کافی موٹر ویز بنی ہوئی ہیں اور کچھ بن رہی ہیں جن کو ہم M1، M2، M3 سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں M1 سے لے کے M16 تک موٹر ویز بنی ہوئی ہیں اور کچھ بن رہی ہیں۔ اب میں یہ آپ کو بتاؤں گی کون سی موٹر وے کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کس شہر تک جاتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ ویسے تو پاکستان میں نیشنل ہائی ویز بھی ہیں جو بڑے ملکوں کو جوڑتی ہیں، لیکن موٹر وے کے الگ پیرامیٹرز ہیں۔ پاکستان میں پہلی موٹر وے کا افتتاح 26 نومبر 1997 میں ہوا تھا۔ موٹر وے بنانے کا سہرا وزیر اعظم نواز شریف کے سر جاتا ہے، جو اس وقت پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم تھے، جنہوں نے موٹر ویز پر بہت کام کیا۔ دوستو، سب سے پہلے موٹر وے M2 بنائی گئی، یعنی M1 سے پہلے M2 مکمل ہو گئی تھی۔ اس کا روٹ اسلام آباد سے لاہور ہے، جس کی لمبائی 367 کلومیٹر ہے۔ اس کی 6 لینز ہیں۔ اس کو 2016 میں ریپیئر بھی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد M1 موٹر وے بنائی گئی تھی، جو پشاور سے اسلام آباد کے روٹ کے لیے ہے۔ اس کی لمبائی 155 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی 6 لینز پر مشتمل ہے۔ یہ 2007 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس میں ہزارہ ایکسپریس وے کا انٹرچینج 2018 میں مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد M3 موٹر وے ہے۔ اس کا روٹ لاہور سے عبدالحکیم تک ہے۔ اس کی لمبائی 230 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی 6 لینز پر مشتمل ہے۔ 2015 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور 2019 میں یہ مکمل کی گئی تھی۔ اس کے بعد M4 موٹر وے ہے۔ اس کا روٹ پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک کے لیے ہے۔ اس کی لمبائی 309 کلومیٹر ہے۔ یہ 4 لینز پر مشتمل ہے۔ 2009 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 2019 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد M5 موٹر وے ہے۔ یہ حالیہ میں ہی مکمل ہوئی ہے۔ یہ ملتان سے سکھر کے لیے ہے۔ 383 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے۔ یہ 6 لینز پر مشتمل ہے۔ M6 موٹر وے سکھر سے حیدرآباد تک کے لیے ہے۔ 302 اس کی لمبائی ہے۔ یہ 6 لینز پر مشتمل ہے۔ اس کو پلان کر لیا گیا ہے، لیکن اس کی تعمیر ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ M7 موٹر وے یہ دادو سے ہب کے لیے ہے۔ یہ بھی پلانڈ ہے۔ 270 کلومیٹر پر محیط ہوگی اور ابھی اس کی کنسٹرکشن کی کوئی ڈیٹ فی الحال سامنے نہیں آئی، لیکن یہ پلانڈ ہے۔ M8 موٹر وے یہ راٹو ڈیرو سے گوادر تک کے لیے ہوگی۔ یہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ یہ 2 لینز پر مشتمل ہے۔ 892 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے۔ M9 موٹر وے حیدرآباد سے کراچی تک کے لیے ہے۔ 136 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے۔ یہ 6 لینز پر مشتمل ہے۔ 2015 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور 2018 میں یہ مکمل کی گئی تھی۔ اس کے بعد M10 موٹر وے ہے۔ یہ بہت چھوٹی موٹر وے ہے۔ اس کا فاصلہ 57 کلومیٹر ہے۔ یہ 2 لینز پر مشتمل ہے۔ یہ کراچی سے نارتھن بائی پاس کے لیے ہے۔ یہ 2007 میں مکمل ہوئی تھی اور اس کو پلان کیا جا رہا ہے کہ مزید ایکسٹینڈ کیا جائے۔ M11 موٹر وے یہ سیالکوٹ سے لاہور تک کے لیے ہے۔ یہ 91 کلومیٹر ہے اور 6 لینز پر مشتمل ہے۔ اس کی کنسٹرکشن 2017 میں شروع ہوئی تھی اور یہ 2020 میں مکمل ہوئی تھی۔ M12 موٹر وے یہ جولائی 2022 سے انڈر کنسٹرکشن ہے۔ یہ سمریال سے کھاریاں کے لیے ہے۔ یہ 69 کلومیٹر لمبی بنے گی۔ M13 موٹر وے یہ سوابی سے چکرا تک کے لیے ہے۔ اس کی لمبائی 81 کلومیٹر ہے۔ اس کو 4 لینز ہیں۔ یہ بھی ستمبر 2022 سے انڈر کنسٹرکشن ہے۔ M14 موٹر وے یہ حلقہ سے DI خان تک کے لیے ہے۔ اس کا روٹ 280 کلومیٹر ہے۔ 2016 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 2020 میں مکمل کی گئی تھی۔ M15 موٹر وے یہ حسن ابدال سے لے کر ٹھاکور تک کے لیے ہے۔ اس کی لمبائی 180 کلومیٹر ہے۔ یہ 6 لینز پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد M16 موٹر وے جو نوشہرہ سے فتح پور تک کے لیے ہے۔ اسے تعمیر KPK کی گورنمنٹ نے کیا ہے۔ یہ 4 لینز پر مشتمل ہے۔ یہ 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ موٹر ویز بننے کے بعد لوگوں کو اور ملک کو بہت فائدے حاصل ہیں۔ موٹر وے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ موٹر وے میں سے بننے سے ٹرانسپورٹ کی ترسیل پورے پاکستان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے اور ان کے ایکسپینسز بہت حد تک کم ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک تسلسل سے ٹرانسپورٹ چلتی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور پاکستان کی ٹیکس کلیکشن میں کافی اضافہ کیا ہے، جس سے پچھلے سال پاکستان کو M4 موٹر وے سے 8 ملین کا فائدہ ہوا ہے۔ اگر میں اس کے دوسرے فائدے کی بات کروں تو اس نے ڈیلیوری ٹائم کو ریڈیوس کیا ہے، یعنی جو پروڈکٹ 3-4 دن میں پہنچتی تھیں وہ پروڈکٹس اب 1 دن میں پہنچ جاتی ہیں۔ پاکستان میں لوکل انڈسٹری بہت زیادہ ہے، تو لوکل انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لوکل انڈسٹری بڑے شہروں تک اگر رسائی کرتی ہے تو جب اس روٹ کے ذریعے ٹریڈ کرتی ہے تو اس طرح ان کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس نے مارکیٹ تک رسائی حاصل کروا دی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا پسماندہ علاقے کے لوگ اسی علاقے میں بزنس کرتے تھے، جو ان کا پروڈکٹ ہوتا تھا اسے آگے تک انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے تھے اور وہ اچھی قیمت پر بھی سیل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن موٹر وے بننے کے بعد چھوٹے علاقے کے لوگوں کی پروڈکٹس کی رسائی بڑے شہروں تک ہو گئی ہے اور اچھا منافع حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں ٹریڈ ایکٹیویٹی اچھی ہو رہی ہے۔ موٹر وے بننے کے بعد لیبر کی کاسٹ بہت کم ہو گئی ہے، ان کو ٹرانسپورٹیشن میں بہت فائدہ حاصل ہونے لگ گیا ہے۔
وہ ایک لمبے روٹ کے ذریعے شہروں تک پہنچتے تھے، اب وہ شارٹیسٹ روٹ کے ذریعے بڑے شہروں میں پہنچ کر وہاں پر ملازمین ہیں جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کم قیمت اور کم وقت میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی انڈسٹری کو اور پاکستان کا جو مزدور طبقہ ہے ان کو بھی بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ موٹر وے نے انویسٹمنٹ کو بہت اٹریکٹ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر چند بڑے بڑے اکنامک زون بن رہے ہیں اور یہ موٹر وے کے ارد گرد بن رہے ہیں جو بہت فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس کے بننے کے ساتھ یہ ہے کہ ان تک رسائی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ جب کوئی انڈسٹری بنتی ہے تو اس کی مین چیز اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ انڈسٹری کے ایکسپورٹ کو ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے بہت فائدہ ملے گا اور وہاں سے سرمایہ کاری آئے گی۔ اسی طرح جیسے علامہ اقبال انڈسٹری زون موٹر وے کے قریب بن رہا ہے، بہت زیادہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، انڈسٹری بن رہی ہے اور مستقبل میں جب یہ انڈسٹری کامیاب ہو جائے گی یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اور دوسرا انڈسٹری کی جتنی بھی گڈس ہوں گی پاکستان کی ہوں یا چائنا کی، اس موٹر وے کے ذریعے ہوتے ہوئے گوادر تک پہنچیں گی۔ گوادر سے پوری دنیا تک ایکسپورٹ کی جائیں گی۔ موٹر وے بننے کے بعد ایگریکلچر پروڈکٹس بھی مارکیٹ تک بہت جلد پہنچ جاتی ہیں، ورنہ بہت سفر کرنا پڑتا تھا۔ موٹر وے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جہاں موٹر وے کے فوائد ہیں وہاں چند نقصانات بھی ہیں۔ موٹر وے بننے کے بعد بہت سے پودے، درخت اور جنگلی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، کیونکہ موٹر وے بہت سے درخت اور پودے اور پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ موٹر وے پر ٹریفک کی زیادہ تعداد ایئر پالوشن اور نوائز پولوشن پیدا کرتی ہے۔ موٹر وے پر ڈرائیونگ کرنے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ موٹر وے پر حادثات سے بچنے کے لیے لینز بنائی گئی ہیں۔ لینز کا صحیح استعمال ہر ڈرائیور کو آنا چاہیے۔ موٹر وے پر ڈرائیونگ کے اصولوں میں 3 لینز قابل ذکر ہیں۔ پہلی لین، تمام بڑی گاڑیاں اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم رفتار گاڑیاں اسی لین میں سفر کریں اور کراسنگ کے لیے دوسری لین میں جا سکتی ہیں۔ دوسری لین، تمام چھوٹی گاڑیاں جن کی رفتار 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو دوسری لین میں رہیں اور صرف کراسنگ کے لیے تیسری لین میں جا سکتی ہیں۔ تیسری لین، چھوٹی گاڑیوں کی اوور ٹیکنگ اور ایمرجنسی گاڑیاں اسی لین کو استعمال کر سکتی ہیں، بڑی گاڑیاں کی صورت اسی لین کو استعمال نہیں کر سکتی ہیں۔ ہارڈ شولڈر یا سڑک کا بائیں جانب اگر کسی مجبوری کے تحت رکنا ہو تو اس لین میں رک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کار خراب ہو گئی ہو یا کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ موٹر وے کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں۔ موٹر وے کی ہیلپ لائن کا نمبر موٹر وے پر جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 1313 پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ کال کے فوراً بعد ہی موٹر وے پولیس آپ کی مدد کے لیے آ جائے گی۔ موٹر وے پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ یوز کرنا لازمی ہے۔ موٹر وے پہ محدود سپیڈ سے زیادہ سپیڈ سے آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اس کے علاوہ مزید موٹر ویز بننی چاہیے تاکہ ملک میں سیاحت کا فروغ ہو، سستا اور معیاری سفر میسر آئے اور لوگوں کا وقت بھی بچے۔ ریمر شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملک کو سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ